جب سے اس امن پلان پہ دستخط کیے گئے ہیں اور اس کا ڈھول بجایا گیا جی کہ دیکھیں جی اتنا بڑا کام کر دیا جی ٹرمپ صاحب نے، غزہ میں امن قائم کر دیا جی، پیس پلان ہو گیا جی، سیز فائر ہو گیا جی۔ سیز فائر تو ہو گیا لیکن اسرائیل روزانہ اس سیز فائر کی وائلیشن کرتا ہے، اور اسرائیل کی جو بار بار کی سیز فائر کی وائلیشن ہے، اس نے پاکستان جیسے ممالک کو مجبور کیا کہ وہ اس غزہ امن پلان جو ہے اس کے بارے میں ذرا ایک محتاط رویہ اختیار کرے۔ تو پاکستان کی احتیاط جو ہے وہ کافی کام آئی ہے، اور لیکن میں آپ کو بار بار ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ پاکستان پر ابھی دباؤ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پاکستان پر صرف کچھ مسلم ممالک کا نہیں بلکہ امریکہ کا بھی دباؤ ہے کہ آپ اپنی فوج غزہ بھیجیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب جب کہ پاکستان نے صومالی لینڈ کے مسئلے پہ اسرائیل کے پلان کو اور اس کی ریکگنیشن کو مسترد کر دیا اور اس کی مذمت کر دیا ہے، تو اب پاکستان کو پوری دنیا کو بڑا کلیئرلی بتانا چاہیے کہ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ریکگنائز محض اس لیے کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صومالی لینڈ میں بسانا چاہتا ہے، اور فلسطینی جو ہیں اگر وہ انکار بھی کریں گے تو ان کا پلان یہ ہے کہ ان کو زبردستی جہازوں میں لوڈ کر کے ان کو جہازوں پر چڑھا کے انہیں صومالی لینڈ بھیجا جائے گا اور وہاں زبردستی انہیں کنسنٹریشن کیمپس میں قید کر دیا جائے گا، کیونکہ فلسطینی جو ہیں وہ غزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک منصوبہ ہے، اور صومالی لینڈ کو اسرائیل کی طرف سے ریکگنائز کرنے کا جو واحد ایک سنگل پوائنٹ جو ایجنڈا ہے، جو ریزن ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مسلم اور غیر مسلم ملک سوائے انڈونیشیا کے تیار نہیں تھا غزہ کے فلسطینیوں کو ایکسیپٹ کرنے کے، تو صومالی لینڈ نے ایکسیپٹ کیا ہے تو اسرائیل نے اس کو ریکگنائز کر لیا ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک منصوبہ ہے، اس سے صرف افریقہ میں نہیں، اس سے پورے مڈل ایسٹ میں اور پوری دنیا میں جو ایکسٹریمزم ہے وہ بڑھے گی، ISIS مضبوط ہوگی، الشہاب جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی، خود کش حملے بڑھیں گے، اور مسلمان جو پہلے ہی دہشت گردی کا شکار ہیں ان کو دوبارہ آپس میں لڑایا جائے۔